الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصفاره أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا بآواز بلند نبی اور آل نبی پر جد درود الحسن پاک پڑھیں والحسین اللہم صلاة صلی و علی سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اسٹیج پہ تشریف فرما حضرت اللہ خطیب بے مثال حضرت اخلاق صاحب قبلہ مد ظلہ العلی والنورانی اور حافظ فاروق صاحب نقیب اہل سنت اور جتنے بھی اسٹیج پہ تشریف فرما علماء ائمہ حفاظ سب کے ناموں سے میں واقف نہیں، اور آپ اتنی دیر سے بیٹھ کر اس محفل میں اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں، پرمغز خطاب سنا ہے، بس چند منٹ کے لیے میں حاضر آیا، پوری بیداری کے ساتھ جیسے آپ سنیں گے ویسے سنایا جائے گا، زبردستی تو سنایا نہیں جاتا، یہ محفل رسول ہے، بس آپ ایسے سنیں اور ایسے بیٹھیں، ایسی مضبوطی ہو آپ کے سماعت میں بیٹھنے میں کہ جیسے صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ سنیں غور سے، الفت سرور میں خود سے بے خبر ہو جائیے، الفت سرور میں خود سے بے خبر ہو جائیے، کم سے کم اپنی نظر میں معتبر ہو جائیے، چاہتے ہیں آپ خوشنودی اگر اللہ کی، چاہتے ہیں آپ خوشنودی اگر اللہ کی، جاں سے شیدا شہ ابرار پر ہو جائیے، جاں سے شیدا شہ ابرار پر ہو جائیے، کامیابی اگر دونوں عالم کی منظور ہے، کامیابی اگر دونوں عالم کی منظور ہے، بڑھ کے زیر دامن خیر البشر ہو جائیے، بڑھ کے زیر دامن خیر البشر ہو جائیے، سنت خیر الورا کی روشنی میں ڈھل کے آپ، سنت خیر الورا کی روشنی میں ڈھل کے آپ، آسمان دہر پر مثل قمر ہو جائیے، آسمان دہر پر مثل قمر ہو جائیے۔ آخری شعر ہے، اس طرح رہے کہ باطل دیکھ کر دہشت میں ہو، اس طرح رہیں
کہ باطل دیکھ کر دہشت میں ہو، آنچ آئے دین پر جب سینہ سپر ہو جائیے، جب آنچ آئے دین پہ جب سینہ سپر ہو جائیے۔ حضرات محترم دیکھیں 10:15 ہو چکا ہے اور میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ بے شک حق ہے۔ ہماری جماعت میں کچھ لوگ صرف ڈرانے کا کام کرتے ہیں، لیکن حضور کی جو صفت ہے پہلے بشیر ہیں پھر نذیر ہیں۔ کیا کہنے؟ تو لوگوں کو ڈرائے نہ، پہلے انہیں خوشخبری سنائے۔ کہا بھیجا ہے کس نے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اب اس کے بھیجے ہوئے سے جو مخالفت کرے، جو ٹکرائے، مد مقابل آئے تو وہ اس سے مقابلہ نہیں کرتا بلکہ جس نے بھیجا ہے اس سے کرتا ہے۔ تو ارسل بھیجا، کس نے بھیجا؟ اس نے بھیجا۔ بھائی آپ اللہ کو تو مانتے ہیں نا، پیچھے والے کی بھی توجہ چاہیے ہمیں۔ جتنے اللہ والے یہاں بیٹھے ہیں زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں نا، کہا ارسلا، اس نے بھیجا۔ تو جب وہ بھیجتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ہمیں اس کے بھیجے ہوئے پر خیال رکھنا ہے، اسے تسلیم کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم دیکھیں کہ اس نے بھیجا ہے، کتاب کو سینے سے لگا لے۔ جیسے ہی ہم دیکھیں اس نے بھیجا ہے، اسلام کو قبول کر لے۔ جیسے ہی ہم دیکھیں کہ جب اس نے بھیجا ہے تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے۔ اگر مگر کا جھگڑا چھوڑ کر اس بھیجنے والے کی ذات سے اور جو جس چیز کو اس نے بھیجا ہے اسے قبول کر لے، یہی تو ایمان والوں کی پہچان ہے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کو بھیجا کس نے ہے۔ ارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل پرندوں کو کسی اور نے نہیں بھیجا، اللہ نے بھیجا۔ اور ابرہہ کے لشکر جس میں بڑے بڑے ہاتھی موجود ہیں، اور وہ پرندے اپنی چونچ میں، اپنے پاؤں میں پتھر لے کر وہ اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے بڑے ہیں، ہمارا ہتھیار کتنا چھوٹا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو سب کے سب؟ وہ ابابیل پرندے کہتے ہیں جا رہے ہیں ابرہہ کے لشکر کو مٹا دینے کے لیے، ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دینے۔ ہم نے کہا خود کو دیکھ، اپنی اوقات دیکھ، تیرے اندر اتنی طاقت ہے۔ تو ان پرندوں نے کہا ہمیں نہ دیکھو، اس کو دیکھو جس نے بھیجا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا یہ بھیجا جو ہے، بھیجے میں آ رہی ہے بات، یہ اچھے اچھوں کے بھیجے میں نہیں آتی۔ جس کے پاس بھیجا ہوگا اسی کے بھیجے میں یہ بھیجا ہوگا۔ جو ارسلہ ہے، کیا ہے؟ ارسلہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ابابیل پرندوں کا حال، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ان پرندوں سے کوئی نشانہ چوکتا نہیں جن کے اوپر پتھر گر رہا ہے، کعصف مأکول، بالکل وہ بکھر جاتے ہیں جیسے کہ کھایا ہوا سانا ہوا بھوسا ہو، وہ مٹ جاتے ہیں۔ ان کے اندر ہاتھیوں کو دیکھا ہے نا، کتنے طاقتور، لئیم شئیم، موٹے تگڑے، لیکن ان پرندوں کے ذرا چھوٹے چھوٹے پتھروں کو دیکھو۔ ارے جب ارسلہ پرندوں کو رب بھیجے تو پرندوں کا نہ نشانہ چوکے، نہ کبھی خطا واقع ہو، نہ کوئی غلطی ہو۔ تو اب دیکھیں نا، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے
جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اپنے رحمت بھرے نبی پر کبھی علم پر حملہ، کبھی ان کی ذات پر حملہ، کبھی ان کے اختیار پر حملہ، کبھی قبر کے اندر کیسے ہے، کس حال میں ہے، اس پر جھگڑا، اس پر فتویٰ۔ ایک بس واحد ہم ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے پیشوا، اپنے رہنما وہ بے مثال ہے، جو بے نظیر ہے، جن کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثل و بے مثال ہے، ان کو لے کر ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم جھگڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم آگے ہو گئے، ہم آگے ہو گئے۔ ارے ہم آگے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے نبی کے وفادار نہ ہو۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تھوڑا جلدی ایسے رکھ کے چلے جائیں، وقت بہت کم ہے۔ ہاں جی بس ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی تمہارا سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ نہیں بولو گے سبحان اللہ تو بھی رحمت ہے، بول دو گے تو اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے ڈبل رحمتیں عطا فرماتا ہے یہ ہمارا نبی، وما ارسلناک الا رحمۃ لل۔ اچھا دیکھیں نا، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو، وہ ہے کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، مالک الاملاک ہے، اسی کے دست قدرت میں ساری سلطنت ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے، ہم سب کی مغفرت ہے اسی کے دست قدرت میں۔ اور آگے بڑھے، اللہ فرما رہا ہے وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اپنے رسول کو دین حق، دین کیا ہے؟ حق ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا تاکہ سارے ادیان پر، سارے مذاہب پر، سارے دھرم پر اس دین کو غالب کر دے، ظاہر کر دے۔ ارے جب یہ دین کسی دین دھرم کے سامنے مغلوب نہیں ہو سکتا تو پھر یہ نبی نہ کبھی مغلوب ہوا تھا، نہ ہو سکتا ہے، کل بھی غالب تھا، آج بھی غالب ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اے امتیوں، اگر تمہیں بھی کھوئی ہوئی عزت پھر سے واپس چاہیے، اگر تمہارا یہ غلبہ، یہ قبضہ تم پھر سے لینا چاہتے ہو تو کہیں اور یہ غلبہ، یہ تسلط مل نہیں سکتا۔ اس نبی کے دامن میں، دامن کرم میں آنا پڑے گا جس کا دین بھی غالب ہے اور جو نبی بھی غالب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ وَلُوطًا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین۔ قرآن سن کے بولے سبحان اللہ۔ دیکھیں حضرت لوط نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اتنا گندا کام کرتے ہو کہ اس سے پہلے جہان میں کسی اور نے کیا ہی نہیں، اتنا گھٹیا کام کرتے۔ کس سے کہا؟ اپنی قوم سے۔ کس سے کہا؟ اپنی قوم سے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تین بچے یہاں سے دستار لے کر، حافظ قرآن ہو کر، یہ حافظ فاروق صاحب کی محنت
ایک مسجد کے اندر ایک روم کے اندر 3 حافظوں کو تیار کیا. اب اس چیز کی یہ دلیل ہے، یہ سند ہے کہ ان کے توسل سے، ان کے واسطے سے اور ان کی محنت و مشقت کے ذریعے ایک ادارہ بھی قائم ہونا چاہیے. یہ آپ کے اوپر، آپ فیصلہ کریں، ان کا ساتھ دیں اور ایک مدرسہ قائم کریں جس مدرسے میں عاشق رسول پیدا ہو اور مقتدی نہیں امام ملے. تو 3 اماموں کا انتظام انہوں نے کر دیا، جہاں جہاں پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے اور لوگوں کو آیت قرآنیہ پڑھ کر سناتے جائیں گے. ابھی حضرت نے فرما دیا نا، سب کو ثواب ملتا چلا جائے. تو دیکھیں آپ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت صالح وہ کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرو، اور اللہ کی طرف سے روشن دلیل نشانی تمہارے پاس آ چکی ہے. اور اللہ نے کہا ہاذہی ناقۃ اللہ لکم، یہ جو پہاڑ کے اندر سے اللہ نے اونٹنی نکالی ہے صالح کے لیے، جو اونٹنی نکالی ہے، اللہ کہتا ہے ہاذہی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. سبحان اللہ. اچھا بتائیں پوری دنیا میں کتنی اونٹنیاں ہیں؟ بہت ساری نا، روز ذبح کی جاتی ہے نا. کتنے لوگ اونٹنیوں کو ہضم کر جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی اونٹنی کا تذکرہ کیا نہیں نا. ہے تو ایک جانور ہی، مگر وہ فرماتا کیا ہے؟ ہاذہی ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کس کی ہے؟ اللہ کی اونٹنی ہے. بتاؤ سارے جانور کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ساری اونٹنیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. پروردگار یہ صرف ایک ہی اونٹنی تیری ہے، صرف ایک ہی اونٹنی تیری ہے، اور باقی جو اونٹنیاں ہیں وہ کس کی ہے؟ کہا دیکھو سب جتنی بھی تخلیق کی ہے میں نے کی ہے، لیکن اس اونٹنی کی نسبت صالح کی طرف ہے. جو صالح کا ہو گیا، جو نبی کا ہو گیا، وہ میرا ہو گیا. جب اونٹنی ہوگا، ہم کہتے ہیں نا ہم رسول اللہ کے سنگ ہیں، تو لوگ مسکراتے ہیں. یہ دیکھو اشرف الخلق ہو کر اپنے کو کتا کہہ رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. ان سے کہہ دو ہم جو بولتے ہیں وہ قرآن سے بولتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں وہ حدیث سے بولتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے، حضرت صالح کی نگرانی میں ہے تو اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ نے اصحاب کہف کے دروازے پر جو کتا بیٹھا ہے، اللہ کہتا ہے یہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا، چوتھا ان کا کتا. ارے جب ولیوں کے دربار میں اور دروازے پر ایک کتا بیٹھے اور قرآن کہے کہ یہ کتا ان ولیوں کا ہے، تو جب امتی کہے کہ ہم کتے کسی اور کے نہیں امام الانبیاء کے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہو سکتا بلکہ قرآن کے مطابق ہے. دیکھیں تیزی کے ساتھ سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو بری نظر سے مت دیکھنا، اس کو بری نظر سے مت دیکھنا. یہ اللہ کی زمین میں کھائے گی، پیے گی، جہاں سے چاہے گی چرے گی. اسے بری نظر سے، برے ارادے سے مت دیکھنا، اور اس کو چھونا بھی مت، برائی سے اس کو ٹچ بھی مت کرنا. اور کہا اگر تم ایسا کرو گے نا تو تمہیں دردناک عذاب دبوچ لے گا، پکڑ لے گا. تمہیں اپنی گرفت میں پتا چل گیا کہ جو چیز نبی کی ہو، جو چیز نبی کی ہو، اگر تم اس میں خیانت کرو گے، اس میں بددیانتی کرو گے، تو پھر اللہ کا عذاب آسمان سے نازل ہو جائے گا. اب ذرا توجہ دے، غور کرے. نبی کی شان، واہ واہ واہ، نبی پر سلام، نبی پر درود، نبی کا احترام، نبی کی شان و شوکت، نبی کا دین، نبی کا اسلام، نبی پر اترا قرآن، یہ نبی نے بنائی مسجدیں. اب ان پر اگر بری نظر ڈالو گے
بیت ہو، چاہے امت کے سارے اولیاء ہو، اگر کسی نے ان کی گستاخی کی تو پھر آسمان سے رب کا عذاب اترے گا۔ حضرات محترم، ایک آیت اور سنیں اور اپنے ذوق کو تھوڑا اور بڑھائیں۔ کہا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف حضرت شعیب گئے، انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ حضرت لوط بھی اپنی قوم سے یہی کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ حضرت صالح بھی اپنی قوم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ حضرت نوح بھی اپنی قوم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ جتنے نبی آئے اپنی قوم سے، اپنی قوم کی طرف، جتنے بھی نبی آئے اپنی قوم سے، اپنی قوم کی طرف وہ کہتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، لیکن جب ہمارا نبی آیا تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ رسول ایک قوم کی طرف نہیں آیا، سارے عالم کے لیے آیا ہے، سارے عالم کے لیے آیا ہے۔ اچھا، ایک مقام پر جب مسلمان مکہ میں رہنے لگے اور منافق بے نقاب ہو گئے اور یہود و نصارہ کو نکال دیا گیا تو دشمن تو پیچھا نہیں چھوڑتے نا۔ آج ہم سب شکار ہو گئے، ہم سب شکار ہیں، اندھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جس کو حق کہنا چاہیے اس کو باطل کہہ رہے ہیں، اور جس کو باطل کہنا چاہیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہوش سے کام لو، ہوش سے۔ جو باطل کی اطاعت اور پیروی کرتا ہے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا، وہ باطل ہے اور کافر ہے۔ تو باطل کی پیروی نہ کرو بلکہ حق کی پیروی کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سارے جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر بھی کہتے تھے یہ مسلمان غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کے خلاف منصوبہ بندی کرو، سازشیں رچو، اور وہ پیغام بھیجواتے کہ ہم تمہیں بہت پیسہ دیں گے، چھوڑ دو ان کا ساتھ، ان کے پاس دولت نہیں ہے، کیا دیتے ہیں تمہیں؟ وہی حال ہے، خالی پیٹ سو جاتے ہو، گھر معمولی خستہ مکان ہے، تمہارے بچوں کی صحیح پرورش بھی نہیں ہو پا رہی ہے، یہ غریب ہے، تمہیں کیا دیں گے؟ اس طرح کا واویلا اور حملہ وسوسہ وہ ڈالتے رہتے تھے اور بھیجتے رہتے تھے۔ اللہ نے ایک آیت اتاری، بڑی مشہور ہے، شروع سے لے کر آخر تک سارے لوگ دھیان سے سنیں۔ شان نزول میں ایک اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ اس آیت کریمہ کو اللہ نے اس وقت نازل کیا کہ جب لوگوں نے یہ سوچا کہ نبی کا ذکر کون کرے گا، نبی کا تذکرہ کون کرے گا، نبی کی شان دھری کی دھری رہ جائے گی، اگر مسلمان ان کی تعریف نہیں کریں گے تب تو ان کی شان و شوکت مٹ جائے گی۔ تو اللہ نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے کہا بدبختو اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر کنارے ہو جائے، ان اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ اپنے محبوب کا تذکرہ اور شان بیان کر رہا تھا۔ اللہ نے ان الملائکہ نہیں فرمایا بلکہ کہا ان اللہ، کیونکہ ملائکہ اور فرشتے تو مخلوق ہے نا، مخلوق مٹتی بھی ہے، مخلوق بنتی بھی ہے، لیکن خالق نہ بنتا ہے نہ مٹتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اب پتہ چل گیا کہ جو نبی کی شان میں جلسہ قائم کرے، نبی کی شان میں محفلیں سجائے، نبی کی شان میں خرچ کرے، نبی کی شان میں آواز لگائے، نبی کی شان میں اپنے بچوں کو راہ خدا میں لگائے، وہ سنے غور سے، وہ نبی کی شان نہیں بڑھاتا بلکہ وہ اپنی شان بلند کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ تو یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے، اب کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جو پریشر میں رہتا ہے وہ اپنے گھر رہے، جو پریشر میں ہے وہ اپنے گھر رہے، جو ایمان والے ہیں وہ چلے آئے، جو ایمان والے ہیں
وہ چلے آئے، کہا ارے اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی شان میں لگے ہوئے ہیں، تم بھی آ کر بتاؤ کہ پروردگار ہم شان رسول کے منکر اور غدار نہیں ہیں، جہاں پر تو راضی ہے وہاں پر ہم بھی راضی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت تو پکے بنے نبی کے وفادار۔ آج اسلام کہیں اور سے نہیں جان سکتے، اسلام ہے تو اطاعت مصطفیٰ میں ہے، دین ہے تو کردار مصطفیٰ میں ہے، حضور سے محبت نہیں۔ اچھا اسی محبت ہی پر تو جھگڑا ہے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ ہم دیکھتے ہیں موبائل میں سعودی ویڈیو کالنگ لوگ کر رہے ہیں، دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ تو تمہارا موبائل زیادہ مضبوط ہے یا تمہارا نبی؟ اور اگر قبر کے اندر وہ نبی نہیں ہے تو بتاؤ ہمیں، کہو گے پہلے نبی تھے اب تو مٹی کے اندر ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں نبی ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی نبی ہے نا؟ ارے بولے نا، کسی نے سکھایا ہوگا تو دماغ سے یہ بات اتر جائے گی، بولے نا زمین کے اندر وہ نبی ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو نبی زیادہ طاقتور یا تمہارا ہمارا موبائل؟ نبی نا، تو اس کو زور سے پٹکو موبائل کو، دیکھو ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ ارے جب یہ تیر معمولی سی چیز میں اتنی طاقت، اتنی، ہم کہتے ہیں مشینیں اور بناؤ، جتنا بناتے چلے جاؤ گے ہمارے نبی کا اختیار ثابت ہوتا چلا جائے گا، نبی کی عظمت اور اجاگر ہوتی جائے گی۔ جب یہ موبائل دور دراز کی تصویر اور آواز تمہارے گھر تمہارے کانوں تک، میرا نبی ایک موقع پر فرماتا ہے کہ مجھے چرچراہٹ کی آسمان سے آوازیں آتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ کہا ہر وقت آتی ہے، آسمان میں اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی کثیر آبادی کی وجہ سے آسمان میں جو چرچراہٹ ہوتی ہے وہ تیرا نبی سنتا ہے، وہ تیرا نبی سنتا ہے۔ ارے لوگوں نے ایک دوسرے کو سلام علیکم چچا، سلام علیکم بھائی بول بول کے اپنا لیا اور کہا ان کو سلام مت کرو، پہنچتا نہیں۔ ارے جب تیرے جیسا معمولی بندہ سلام سن سکتا ہے تو نبی کیوں نہیں؟ اپنی ذات سے محبت مت کرو، اس کا فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں، اپنی ذات پر ترجیح اور اہمیت دینا ہے تو امام الانبیاء کو دو، احمد مختار کو دو، زہرا کے بابا کو دو۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خواجہ صاحب کو اجمیر میں کس نے بھیجا؟ مدینے والے نے بھیجا۔ یہی وجہ ہے نا کہ بہتوں کو آپ نے اسلام میں داخل کر لیا۔ تو جو جیسی طاقت پیچھے رہے گی ویسے ہی خوبی اور کمال اس کے اندر سے ظاہر ہوگا، یہی ہے نا۔ تو اب پیچھے دیکھو کہ کس کا ہاتھ ہے، کس نے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اللہ کے ہاتھ میں سلطنت ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ ارے یہ تو اس پر تو سب ہم لوگ ایک ہیں نا، اس پر تو ایک ہے نا، تو اس پر تو بولے سبحان اللہ۔ ہاں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اچھا بتاؤ اللہ کے ہاتھ تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ پہنچ سکتے ہیں؟ اس پر بھی ہم سب ایک ہیں، ہے نا۔ اللہ کے ہاتھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اس کے ہاتھ میں، سارا فضل اس کے ہاتھ میں، سارا کرم اس کے ہاتھ میں، سب کا رزق اس کے ہاتھ میں، اسی کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو ہم سوچنے لگے کہ پروردگار ہم زمین پر رہتے ہیں، اس دنیا پر چھوٹے سے کمزور ناتواں حقیر، اور اللہ کی ذات کہاں اور اس کا دست قدرت کہاں، ہاتھ کہاں ہے نا۔ تو اس کے ہاتھ تک ہم سب کو پہنچنا ہے نا، کہ اس کے ہاتھ تک ہم سب کی رسائی ہو جائے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا دیکھو ہم نے زمین پر اپنا ہاتھ بھیج دیا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، قرآن کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کا ہاتھ نیچے، صحابہ کا ہاتھ
نیچے مصطفیٰ کریم کا ہاتھ، اوپر ہاتھ ہے نبی کا، لیکن اللہ کہتا ہے محبوب ان کے اوپر جو ہاتھ ہے نا وہ آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ۔ تو اللہ کا ہاتھ وہ جسم و جسمانیات سے پاک، وہ ہاتھ سے پاک، وہ پیر سے پاک، وہ چہرے سے سینے سے پاک، وہ جسم سے پاک پاک ہے نا، لیکن یہ قربت، یہ محبت، یہ اپنے فضل کی بولی وہ عطا کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ جس کے ہاتھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ آ جائے اور جو مصطفیٰ کے ہاتھ سے وابستہ آ جائے، اب اس کے لیے میرا فضل ہے، اس کے لیے میری نعمتیں ہیں، اس کے لیے میرا رزق ہے، اس کے لیے میری محبت ہے، اس کے لیے میری برکت ہے، اس کے لیے میری طرف سے سلطنت ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ خیر چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ہاتھ سے وابستہ ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو حضور اس یہی وجہ ہے کہ جھگڑا ہوا، لوگ فرعون کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے جا رہے ہیں، نمرود کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے جا رہے ہیں، ہے نا ایسا، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہاتھ ایسا ہے جس سے شیطان کی ہمیشہ سے دشمنی تھی، اختلاف تھا، اور اسی پر کمنٹ، تنقید، اعتراض اسی ہاتھ پر ہو رہا ہے۔ نبی کا ہاتھ ہے نا، علی کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ، غوث اعظم کا ہاتھ، غریب نواز کا ہاتھ، خواجہ قطب الدین کا ہاتھ، نظام الدین کا ہاتھ، علاء الحق کا ہاتھ، سراج الدین کا ہاتھ، غیاث الدین کا ہاتھ، مخدوم اشرف کا ہاتھ، ابو الغوث کرم دیوان کا ہاتھ، آل رسول مارہوی کا ہاتھ، امام اہل سنت کا ہاتھ۔ ان بدبختوں کو اسی ہاتھ سے جھگڑا رہتا ہے۔ یاد رکھو جو ہاتھ نبی کا ہے وہ ہاتھ پروردگار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ ارسل، اس نے بھیجا، بھیجے میں بات آ گئی تو بس اسی پر میں اپنی بات ختم کروں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ چلے تو حق، وہ بیٹھے تو حق، وہ مسکرائے تو حق، وہ لیٹے تو حق، وہ تناول فرمائے تو حق، وہ بازار میں جائے تو حق، وہ پیار سے گلے لگائے تو حق، وہ کسی کی آغوش میں لیٹے تو حق، وہ کسی کی آغوش میں لیٹے تو حق، اس کے لیے کوئی سوراخ پہ قدم لگائے تو حق، اس پر جو کتاب اترے وہ حق، اس پر جو دین آئے وہ حق۔ اب جتنے اس کے ماننے والے وہ بھی حق، وہ بھی حق، کیونکہ جو نبی سے قریب ہوتا جائے گا وہ حق سے قریب ہوتا جائے گا، اور کبھی بھی اس سے خطا اس کا رب اس سے مردود نہیں کرتا۔ جو مصطفیٰ کے در کا وفادار ہو جائے اس کو پروردگار قبول فرما لیتا ہے۔ ایک آخری آیت پڑھتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ہم نے اپنے خاص رسول کو بھیجا اس لیے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان سے محبت کرو، ان سے عشق کرو، ان کی اطاعت کہتے ہیں کہتے ہیں میں مصطفیٰ کا عشق رکھنے کو، جو غلامی میں آ جائے اسے اتباع کہتے ہیں، کہا اللہ کے اذن سے۔ اور جب تم سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے آؤ۔ مولوی کہے تو شرک کہلاتا ہے، اللہ کہے کہ جب تم سے کوئی خطا ہو جائے تو میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، تو اب تو مانو گے، اب تو دین مانو گے نا، اب تو حکم مانو گے نا، اب تو قرآن کا اہل سنت کے عالم جایا کرو، اجمیر جایا کرو، بغداد جایا کرو، کربلا جایا کرو، بزرگوں
میرا کریم ہے، میرا نبی رؤوف ہے، میرا نبی رحیم ہے، یہ فوراً ہاتھ اٹھا دے گا اور کہے گا پروردگار دہیا کلبی نے 70 بیٹیوں کا قتل کیا ہے، اسے معاف کر دے تو میری رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہ تیرا اتنا بڑا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جتنا بڑا کرم رب کا ہے، مصطفیٰ کے رب کا ہے۔ کہا آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہیں یہ معافی دلوا دیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ہاتھ اٹھا دیا، کہا پروردگار اسے بخش دینا۔ وہ کہتا ہے محبوب جب تیرے ہاتھ کی بات ہے، کیونکہ تیرا ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے، جب تیرے ہاتھ کی بات، جب تو نے ہاتھ اٹھا دیا ہے تو اب اسے میں صرف معافی نہیں دوں گا بلکہ اس کی توبہ بھی قبول کروں گا، اس پر رحم بھی کروں گا اور خود میں اس کا ہو جاؤں گا، خود میں اس کا ہو جاؤں گا۔ اگر چاہتے ہو سجدہ کر رہے ہو اس لیے کہ میں رب کا وفادار ہو جاؤں، سجدہ کر رہے ہو روز نہ، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہو نا، یہ نسخہ لے جاؤ، کیمیائی نسخہ، کہ اگر چاہتے ہو کہ خود تمہارا رب تمہارے ساتھ ہو جائے، تمہیں مل جائے، تو یہ کہیں اور سے نہیں مصطفیٰ کے کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جوش و خروش کو قبول و مقبول فرمائے اور ہر سال اس سے بڑھ کر اور بہتر انداز میں آپ حضور کا میلاد منائیں، آمین۔ حضور کا میلاد منائیں۔ ارے کیا ادھر ادھر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں پورے سال، اور جیسے ہی میلاد النبی کی بات آتی ہے مولوی صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، شرٹ خریدتے ہیں، جنس پھٹی جنس خریدتے ہیں، فیشن اپناتے ہیں، سیلون میں جا کے پتہ نہیں کیسا کیسا کٹنگ اور فیشن اپناتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کسی مولوی سے؟ نہیں پوچھتے نا۔ بچے کا برتھ ڈے ہو، فنکشن ہو اور شادی کے حوالے سے طرح طرح کی رسم و رواج اور اضافہ کیے جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں کسی مولوی سے؟ گھر سجاتے ہیں، کلر کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، سجا کر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ جب تیرا یہ مکان رب کا فضل ہے تو مصطفیٰ کا آنا کتنا بڑا فضل ہوگا، کتنا بڑا کرم ہوگا۔ تو سوچے میلاد النبی منانے سے پہلے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آج یہ ضمانت، یہ سند لیتے چلے جاؤ، کیونکہ قرآن کا نچوڑ یہ ہے جو مصطفیٰ کی محفل میں وفادار نہیں پھر وہ کسی در کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام پڑھ۔